کیونکہ قربانی ایک واجب عمل ہے، لیکن بعض لوگ اس کے ساتھ سنت ابراہیمی بول 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 کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت ہے، تو سنت کا درجہ کم ہے، واجب کا درجہ اوپر ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہیں، سنت کا مطلب یہ کہ اس میں رعایت ہے۔ تو اس لیے سنت ابراہیمی کہہ کر یہ نہ سمجھنا کہ کہیں قربانی یہ واجب ہے ہی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے قربانی ایک واجب عمل ہے جو کہ فرض کے قریب قریب ہے، لیکن اس پر جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب آپ سمجھتے ہیں صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ کا حساب لگے گا، لیکن اگر کسی کے پاس چاندی ہے، مال تجارت ہے، تو پھر سونے کا نہیں، تو پھر چاندی کا 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی جس کی مالیت میرے خیال میں 60-70 ہزار کے لگ بھگ ہوگی یا 80 ہزار کے لگ بھگ، جو شخص اتنے کا مالک ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے، بس وہ اتنے کا مالک ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی واجب ہے کہ جو اس کے پاس مال ہے اس میں سے کسی مال کو بیچ لے اور جانور لے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں بھی میرے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال کے سب، لیکن پیسے نہیں ہیں، یہ کہ میں مقروض ہوں، میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، اس کی اپنی مالی حیثیت بہت اچھی ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، نہیں۔ جب وہ صاحب نصاب ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگرچہ وہ مقروض ہے، لیکن اس کی مالی حیثیت اچھی ہے، اور جو مقروض ہے تو اس کو پتہ ہے اگر میں نے کسی سے لینا ہے، اگر میں نے کسی کے دینا ہے تو کہیں اسے لینے بھی ہوں گے، یہ تو کاروبار پہ چلتا ہے، تو کسی سے ادھار لینا پڑے، قرض لینا پڑے، اپنا کوئی سونا بیچنا پڑے، کوئی چاندی بیچنی پڑے، ضرورت سے زیادہ گھر کا مال بیچنا پڑے، ضرورت سے زیادہ گھر بیچنا پڑے، ضرورت سے زیادہ گاڑی بیچنی پڑے، قربانی کرنا ضروری ہے، اس میں بہانہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بر وقت آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں، وہ ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اگلے جمعے سے پہلے یکم ذی الحج آ جائے گا، اور جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر، اور جو حضرات قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے عام طور پر، ان کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ جب وہ ذی الحج کا چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے سے لے کر عید والے دن تک جسم کے کسی بھی حصے کے بال اور ناخن کاٹنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے خاص طور پر، جو نہیں کر رہے وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر قربانی کرنے والا بھی اس سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار وہ بھی نہیں، لیکن کم از کم اگر ہم ان سنتوں کی طرف نہیں جا سکتے تو وہ 10 سنتیں جو کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بیان کی، اس کے اوپر تو بآسانی عمل کر سکتے ہیں۔ سنتوں پر عمل نہیں ہو رہے تو کم از کم ہم یکم ذی الحج سے پنجگانہ نماز با جماعت کا اہتمام تو کر لیں، اور اپنا دل پاک صاف کر لیں۔ اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ قربانی سے پہلے ضروری ہے کہ وہ قرض بھی اتارے۔ بکرا کرنے سے پہلے جس کو بکرا بنایا ہوا پہلے وہ تو ادا کر لیں۔ تو پہلے حقوق العباد ہیں، بعد میں حقوق اللہ ہے، تو اس لیے دونوں کو ہم نے نظر رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ کے چکر میں حقوق العباد رہ رہے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کی طرف دھیان اور توجہ رہے۔ جو کہا سن اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔